اے خدا اے خدا الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم سلمني لرمضان وسلم رمضان لي وسلمه لي متقبلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. معزز اور مکرم علماء کرام، حاضرین مجلس، عزیز دوست اور بزرگوں، عزیز نوجوان میرے بھائیوں، آپ لوگوں کے سامنے موقع کے مناسبت سے قرآن حکیم کی ایک آیت شریفہ
اور اللہ کے آخری نبی، تمام نبیوں کے سردار، آقائے نامدار، تاجدار مدینہ، سبز گنبد کے مکی، کالی کملی والے، سنہری جالی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو پیاری دعا آپ کے سامنے پڑی ہے۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت مجھے بات کو صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ امت کا درد عطا فرما کر امت تک صحیح علم پہنچانے کے لیے اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو عافیت کے ساتھ قبول فرما لے۔ عزیز میرے بھائیوں، ہمارے گھر پر کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے تو ہم گھر کی صفائی ستھرائی پر پورا دھیان دیتے ہیں۔ جو چیز غلط جگہ رکھی ہو اس کو صحیح جگہ رکھنے کی پورا اہتمام کرتے ہیں، اور گھر کے اندر ہر چیز سلیقے کے ساتھ رکھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ لیکن آج کا بیان بغیر مقدمے کے میں آپ کے سامنے شروع کرتا ہوں کہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا مہمان آ رہا ہے، جس کی حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلائی اور یوں شوق دلایا، یوں ولولہ دلایا کہ دیکھو وہ کون آ رہا ہے، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، دیکھو وہ کون آ رہا ہے۔ صحابہ کے اندر طلب پیدا کی، کشش پیدا کی، اور صحابہ نے بے محبتی کے ساتھ اور ایک چاہت کے ساتھ، ایک ولولے کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کون آ رہا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو وہ رمضان آ رہا ہے، وہ بہت بڑا مہمان میرے اور آپ کے پاس آنے والا ہے۔ بولو انشاءاللہ ہمیں بھی اس مہمان تک پہنچا دے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے دعا کیا کرو، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرما رجب اور شعبان کے مہینے میں، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے نا، بولو آمین۔ پھر دوسری دعا بھی اللہ کے رسول نے ہمیں سکھلائی، اللہم سلمنی رمضان، اے اللہ وہ مہمان کو ہم تک سلامتی کے ساتھ پہنچا دے۔ دیکھو اے اللہ وہ مہمان کو، کہتے ہیں کوئی مہمان ہمارے گھر پر آتا ہے، فون کر کر کہتا ہے بس میں یہ گاڑی میں بیٹھ گیا ہوں، اتنے بجے اتر جاؤں گا، تو ہم کہتے اللہ تجھے عافیت کے ساتھ لیا ہے، سکون کے ساتھ لیا ہے، سفروں کی مشکلات سے تمہاری حفاظت کر کے تمہیں آسانی کے ساتھ ہمارے گھر پر پہنچا دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اللہم سلمنی رمضان، اے اللہ وہ رمضان کا
بابرکت مہینے کو ہم تک سلامتی کے ساتھ پہنچا دے. وسلم رمضان لی، اور ہم کو بھی رمضان تک سلامتی کے ساتھ پہنچا. کتنے لوگ ہوں گے رمضان کا انتظار کرتے ہوں گے اور ملک الموت آتا ہے اس کو اٹھا کر لے جاتا ہے. گزشتہ سال کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے رمضان المبارک میں، لیکن آج بیچارے قبروں میں جا کر سو گئے، ایک ایک سبحان اللہ کے محتاج ہو گئے. تو اللہ سے دعا کیا کرو، اللہم سلمنی لرمضان. یہ دعا بار بار اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی یاد ہو جائے. بولو آمین انشاءاللہ. اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا. اے اللہ وہ مہمان کو ہم تک سلامتی کے ساتھ پہنچا اور ہم کو بھی اس مہمان تک سلامتی کے ساتھ پہنچا. اب جب وہ مہمان آ جائے تو اس کی صحیح معنی میں قدر کرنے والا بھی بنا دے. سنا، مہمان آ جائے تو اس کی بولو بھائی مہمان نوازی بھی کرنا ہے. شریعت اسلام میں ہے کوئی آپ کے گھر مہمان آ جائے تو اس کو 3 دن تک اچھے سے اچھا کھانا کھلائے. کتنے دن تک؟ 3 دن تک. 3 دن کے بعد جو آپ نارمل کھانا کھاتے ہیں بتلا دو کہ اب بس آپ کی مہمان نوازی ختم ہو چکی ہے. اب ہو سکے تو آپ جانا چاہو تو بھی جا کہہ سکتے آپ کی پوزیشن نہ ہو تو. لیکن وہ رمضان ایک دن کے لیے نہیں آ رہا ہے، 2 دن کے لیے نہیں آ رہا ہے. وہ مہمان تو پورا مہینے کے لیے آ رہا ہے. اور مہمان کا استقبال، مہمان کا ہم ویلکم کیسے کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو صاف کرو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کون سا گھر؟ کہا یہ دل کو صاف کرو. کیا بولو دور سے؟ جب رمضان آئے، اس لیے تو آگے دعا فرمائی ہے کہ ہمیں رمضان کے لیے قبول فرما. رمضان تو سب کے لیے آتی ہے. کوئی ادھر گزار دیتا ہے، کوئی ادھر گزار دیتا ہے، کوئی مصلی پہ گزارتا ہے، کوئی تہجد میں گزارتا ہے، کوئی قرآن میں گزارتا ہے، لیکن سب کی گزرتی ہے. لیکن اللہ کے پاس تم قبولیت نہیں مانگو گے تو وہ بھی گزر جائے. تو اب مہمان آ رہا ہے تو اس کے لیے صاف ستھرائی کیا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر حسد، بغض، عداوت، بہتان، کسی کو برا بھلا کہنا، یہ صحن کو صاف کرو گے. عورتیں سب سے پہلے صبح اٹھتی ہے تو پہلے صحن کو صاف کرتی ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ جو دروازہ ہوتا ہے نا اس کو پہلے صاف کرتی ہے، وہاں جھاڑو لگاتی ہے. کیوں؟ بھئی کوئی مہمان آ جائے تو یہ نہیں کہہ دے کہ یہ لوگ کتنے گندے ہیں. تو مہمان آ رہا ہے تو بھائی ہمیں کیا صاف کرنا چاہیے؟ اپنے دل کو صاف کرنا چاہیے. یہ دل میں کسی کا حسد پالا ہو، کسی کا کینہ پالا ہو، کسی کی دشمنی پالی ہو، کسی کا برا سوچا ہو، تو یہ دل کو صاف کرو گے تو یہ ایک مہمان کا اثر اس دل پر بولو بھائی پڑے گا. اس مہمان کا عشق ہمارے دلوں پر پڑے گا. اگر یہی گندی ہے، یہی آنگن گندا ہے، یہی دل ہمارا حسد، بغض، عداوت، دشمنی، مارا ماری، گالی گلوچ، رشتہ داروں میں جھگڑے اور آپسوں میں لڑائی کروانا، چغل کھوری کرنا، یہ چیزیں جو اندر بھری پڑی ہوئی ہے، رمضان کا چاند بھی نکلے گا، رمضان بھی چلی جائے گی، عید کی مغفرت کی رات بھی چلی جائے گی، لیکن ہماری اصلاح. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. رواہ الترمذی. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چاہے آپ وقت کے محدث ہو، وقت کے مقرر ہو، اچھے اچھے بیان کرتے ہو،
آپ کے بیان کو ہزاروں بندے سننے والے ہو، آپ وقت کے امام ہو، وقت کے بخاری پڑھانے والے شیخ الحدیث ہو، بڑے سے بڑے عہدے پر بیٹھ کر رات کو تہجد میں اٹھ کر اللہ سے ناز و نیاز کرنے والے ہو، لیکن تمہارے دل میں کسی کا حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، کسی کے بارے میں برا ہے، کسی کو تہمت لگائی ہے، تو یاد رکھو جب تک یہ صحن کو صاف نہیں کرو گے، جب تک یہ دل کو صاف نہیں کرو گے، ان نیکیوں کا اثر، ان نیکیوں کا نور اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا چاہے تم جتنے بھی نیک ہو، اللہ ہم سب کو نیک بنائے، بولو آمین۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، نیک ہونا یہ بھی بہت بڑی دولت ہے، لیکن شیطان پٹی لڑائے گا، تو نماز پڑھتا ہے وہ تو پڑھتا بھی نہیں، تو تہجد پڑھتا ہے وہ تو فجر کی نماز میں گلیاں مارتا ہے، تو رمضان کے روزے رکھتا ہے وہ تو وہاں جا کے کالی پور میں کھاتا ہے، یہ بدگمانیاں ڈالے گا۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر اس لیے تو نماز میں اور بیت الخلاء میں ایسی ایسی چیزیں یاد آ جاتی ہے جو کبھی یاد آتی کیوں؟ شیطان مسجد کے باہر کھڑا رہتا ہے، نماز میں ہم کھڑے تو ہیں لیکن وہاں کھڑا من الجنتی والناس، وہاں کیا کرتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے، اور ہماری نماز تو مسجد میں کھڑے ہیں، ہماری باڈی تو مسجد میں ہے، میرا دل اور میرا ذہن بولو بھائی دریا پور کے بازاروں میں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا چاہے تم جتنے بھی نیک بن جاؤ، ولی اللہ بن جاؤ، آسمان میں اڑتے ہو جاؤ، لیکن تمہارے دل میں کسی کا حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، کسی پر تہمت لگائی ہے، اور تہمت کی بلا اتنی بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، آپ نے اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے کسی پر تہمت لگائی، اگر وہ چیز اس میں نہیں ہے اور تم نے اس کے بارے میں کہا، یہ کیا ہوا بولو دور سے؟ تہمت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک تمہاری موت نہیں آئے گی تب تک تمہیں اس کے گناہ میں مشغول نہ کیا جائے۔ تو غیبت کیا ہے؟ کہ جو چیز اس کے اندر ہے اب اس کو دوسرے کے سامنے بیان کرنا، یہ کیا ہے بولو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ غیبت ہے۔ تو آج مسلمانوں رمضان المبارک پہ بیان تو ہوتے ہیں، رمضان کی فضیلت تو بیان کی جاتی ہے، لیکن ہم اپنے گھر کو ہی صاف نہ کریں، ہمارے برتن کو ہی صاف نہ کریں۔ بھائی دودھنے والا پیور لبنن خالصہ دودھ تو دینے آ رہا ہے، لیکن ہم برتن کو ٹپیلی کو ہم دھوئے ہی نہ، گندا اس کو لے کر جاوے اور دودھ لے لے، دودھ تو اچھا ہی تھا لیکن برتن غلط ہو تو دودھ پھٹ جاتا ہے۔ اسی طرح رمضان مبارک بابرکت مہینہ ہے، اگر اس برتن کو صاف نہ کیا تو رمضان کے اثرات بھی، رمضان کی برکات بھی اس دل پر کوئی اثر نہیں کرے گی۔ اس چیز کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ شیطان نیک لوگوں کے پاس نیک طریقے سے آتا ہے، شرابیوں کے پاس شرابیوں کی طرف سے جاتا ہے، اور برے لوگوں کے پاس برے والے راستے سے جاتا ہے۔ تو شیطان کی چالوں کو سمجھنا پڑے گا اور شیطان کو پچھاڑنا، یہی تو اصل پہلوان ہے وہ۔ خیر عزیزوں میرے پیارو، ہمارے دلوں کو صاف کرے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال ایاکم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب۔ تمہارے دل میں کسی کے بارے میں رتی برابر بھی کسی کے بارے میں حسد ہوگا، کینہ ہوگا۔ یہ 15ویں شعبان آئے گی چند دنوں کے بعد 3 تاریخ کو، تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس میں چند بندوں کی بخشش نہیں ہوگی، اس میں سب سے پہلا وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو جوائنٹ کرتا ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو جوائنٹ کرتا ہو۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔
نمبر 2 کون ہے؟ شراب پینے والا. نمبر 3 کون ہے؟ حسد رکھنے والا. نمبر 4 کینہ رکھنے والا. نمبر 5 ماں باپ کا نافرمان. سب پر بولوں تو 1 گھنٹہ چاہیے، 5 گھنٹے چاہیے مجھے، تو تفصیلاً بات ہوگی. لیکن دیکھو، ماں باپ کے نافرمان بھی دنیا میں کم ہیں، شرک کرنے والے بھی دنیا میں کم ہیں، شراب پینے والے بھی دنیا میں کم ہیں، لیکن بولو بھائی حسد اور کینہ پالنے والے دنیا میں بہت پڑے ہوئے ہیں. بہت. جو چہرے سے تو بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں، حلیہ تو بڑا اللہ والا پہن لیا ہے، اور کام دیکھے تو شیطان بھی شرما جائے کہ اب میری کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی، تو ہی کرتا رہے سب. کسی کو تانا تشکیل دینا مسلمانوں بہت بڑا گناہ ہے. ممبر رسول سے میں اپنے سماج کی برائیاں بیان کر رہا ہوں. آپ میرے بیان یوٹیوب پر سنو، میرا مضمون گھوم پھرا کے ایک ہی بات پر آتا ہے، بھائی آپسوں میں محبت کے ساتھ رہو. یہی کتنی مرتبہ بول کے گیا ہوں میں، کتنی مرتبہ بول کے گیا ہوں. دیکھو کچھ نہیں ہوگا، لیکن آپسوں کی محبت، آپسوں کا اتفاق، آپسوں کا ایک ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہم پر شامل حال ہو جائے گی. ہم جتنے بھی نیک بن جائے. اب آؤ، مجھے ایک رمضان پر واقعہ سنانا ہے، ایک قرآن پر واقعہ سنانا ہے، وقت بھی ہو چکا ہے اور بات ختم بھی کرنا ہے. ہم جتنے بھی نیک بن جائے، رمضان کی تراویح پڑھ لو، رمضان کے روزے رکھ لو، روزانہ کا ایک قرآن پڑھ لو، 20 رکعت تہجدیں پڑھ لو، لیکن ہمارا برتن ہی صاف نہ ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری باڈی کے اندر ایک پارٹ ایسا ہے، ایک گوشت کا لوٹھڑا ایسا ہے، وہ سنور گیا تو تمہارا پورا بدن سنور جائے گا، وہ بگڑ گیا تو پورا بدن بگڑ جائے گا. اس کو پاک کرنا ہے. اب اس کے ڈاکٹر کون ہیں؟ اس کے ڈاکٹر ہے اللہ والے. کیا ہے بولو زور سے؟ اللہ والے. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو، اس کی اصلاح کرواؤ، اس کی دوا کرواؤ. کیا دوا ہے؟ تو آپ کو تسبیحات بتلائیں گے، قرآن کی تلاوت بتلائیں گے، ذکر و اذکار بتلائیں گے، اور قرآن کے درس کو سننے کو کہیں گے، علماء کی مجلسوں کو کہیں گے کہ اٹینڈ کرو. یہی تمہارے دلوں کو آہستہ آہستہ کیا کرے گا؟ صاف کر دے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی حسد ہوگا، کینہ ہوگا، کپٹ ہوگا، وہ چاہے وقع تہجد گزار ہو، بڑا نیک بندہ ہو، کل قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، خالی ہاتھ آئے گا. اللہ فرمائیں گے کیوں خالی ہاتھ آئے ہو؟ اللہ میں نے تو بڑے حج کیے تھے، بڑے عمرے کیے تھے، میں نے تو یہ کیا تھا، یہ کیا تھا. تو کیا میری نیکیاں کہاں چلی گئی؟ اللہ فرمائیں گے تو لوگوں کے باروں میں حسد رکھتا تھا، یہ حسد تیری نیکیوں کو کھا گیا. تو عزیزوں میرے پیارو، اس برتن کو صاف کریں گے، بولو انشاءاللہ. یہ فاؤنڈیشن ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے. اب یہ فاؤنڈیشن صاف ہوگا، اب اس کے اندر کچھ بھی ڈالو گے تو بولو بھائی وہ نظر آئے گا انشاءاللہ، وہ نظر آئے گا. تو آگے رمضان بہت بڑا مہمان آنے والا ہے ہمارے پاس، تو اس مہمان کی تیاری یہ ہے کہ اپنا دل صاف کر دیں. کرو گے؟ بولو انشاءاللہ. اور مسلمانوں، رمضان المبارک کے روزے رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن الگ پیکیج رکھا ہے، جو میں نے وعدہ کیا تھا کل پیر کمال والے مرکز پر، کل مغرب کے بعد میں نے وہاں بیان کیا تھا. تو میں نے کہا تھا کہ کل میں بتلاؤں گا کہ جنت کے اندر جو رمضان کے روزے رکھنے والے ہوں گے اس کی انٹری کیسی ہوگی. وہ سنا دوں صرف؟ ارے بھائی آپ کی اجازت ہو تو سناؤں. ملک الموت کی طرح مت بولو جی جی، ہاں خوشی خوشی ہنستے ہوئے بولو کہ تمہیں بھی صدقے کا ثواب ملے گا. بولو انشاءاللہ. اب یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ بھائی ہمارے بھائی کے ساتھ مسکرا کے بات کرنا یہ بھی صدقے کا ثواب ہے. یہ بھی کیا ہے بولو بھائی؟ صدقے کا ثواب. یہ چیز تو ہم نے کی سمجھتے ہی نہیں ہے. تو خیر، وقت کی قلت کی بنا پر میں آپ کو جلدی جلدی بتلا دیتا ہوں کہ جو رمضان کے روزے رکھیں گے، رمضان کی قدر کریں گے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا
کہاں ہیں رمضان کے روزے رکھنے والے؟ کہا اللہ ہم یہاں ہیں، بولو انشاءاللہ ہم سب ہوں گے، بولو انشاءاللہ۔ اللہ کہے گا آ جاؤ، تمہارا پیکیج الگ ہے، تمہارا مقام الگ ہے، تمہاری عزت الگ ہے۔ اللہ کیسے؟ تمہارا گیٹ بھی جنت کا بولو ریان الگ ہے۔ کہ اچھا، کہا چلو تم رمضان کے روزے رکھتے تھے، میرے لیے بھوکے رہے، میرے لیے پیاسے رہے، میرے لیے حلال بیوی کو چھوڑا، آج تمہیں ایک مقام دیتا ہوں، آ جاؤ، تمہاری عزت تو دیکھو تمہارے کیا ہے۔ ہم کہیں گے چلو ہمیں جنت میں لے جاؤ۔ جب ہم جنت کے گیٹ پر جائیں گے اللہ تعالیٰ کہے گا رک جاؤ، یہیں رک جاؤ۔ ہم کہیں گے اللہ کیوں رکایا؟ کہا تم دنیا میں کسی کے گھر جاتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ سلام کرتے تھے، آج تم میری جنت میں آ رہے ہو، میں تمہیں خود سلام کروں گا۔ سورہ یاسین میں اٹھا کر دیکھو، اللہ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ یہ کہہ رہا ہے آج میرے بندو تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں۔ کون کہہ رہا ہے بولو بھائی؟ اب بتاؤ اس کی میزبانی کیسی ہوگی اور اس کی جنت کیسی ہوگی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا ان لکم ان تنعموا فلا تیأسوا احدا۔ اے جنتیو تم ہمیشہ جنت میں رہو، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ ان لکم ان تنعموا فلا تیأسوا احدا، ہمیشہ نعمتوں میں رہو، تم سے کبھی نعمتیں چھینی نہیں جائے گی۔ آج جنت میں ہم انٹری کر رہے ہیں، جنت کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اللہ کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، تمہارا اللہ تمہیں آج سلام کر رہا ہے۔ بتاؤ منظر کیسا ہوگا، وہ گھڑی کیسی ہوگی جب اللہ ہم جیسوں کو سلام کرے گا۔ اب آؤ آگے جلدی جلدی، جب ہم جنت کے اندر انشاءاللہ انٹری ہوگی، بولو انشاءاللہ، جب انٹری ہوگی تو ہم کو ایک نہر دکھائی دے گی جو پانی کی، وَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ۔ اللہ اکبر۔ اب اس کی تفسیر بیان کروں نا، کوئی اٹھنے کا نام نہیں لے گا یہاں سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اور رمضان کے روزے رکھنے والے کی جب جنت کے اندر انٹری ہوگی تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ چلو آؤ اندر، تو وہ نہر پر حوریں کھڑی رہے گی۔ وہ حوریں کیسی ہے؟ وہ الگ چیپٹر ہے، وہ الگ چیپٹر ہے، وہ الگ مضمون ہے۔ وہ حوریں کھڑی رہے گی اور جنت کا گانا گا رہی ہوگی، اور اللہ جنت میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلاتا رہے گا، اور وہ درخت کے ساتھ وہ پٹے آپس میں ٹکرائیں گے، اس میں سے میوزک نکلے گی، اور ادھر جنت کی بولو بھائی حوروں کی میٹھی میٹھی آواز سے جنت کا گانا گا رہی ہوگی۔ اور جب ہمارا استقبال کیا جائے گا تو میرا اور آپ کا عالم کیا ہوگا؟ پھر اللہ ہم کہیں گے ہم تو بھرے تھکے ہیں بھائی، یہیں ہم کو بیٹھنے دے، ہمیں یہیں بیٹھنے دے۔ فرشتے کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، تمہارا مقام یہاں نہیں ہے، تمہارا مقام تو وہاں ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ۔ ہم کہیں گے اللہ یہ تو دودھ کی نہر۔ ہم نے دنیا میں احمدآباد میں کینیں دیکھی تھی، تھیلیاں دیکھی تھی، پاؤچ دیکھے تھے، یہ تو دودھ کی نہر۔ وہاں بھی حوریں کھڑی ہے اور جنت کا گانا گا رہی ہے اور ایک میوزک بج رہا ہے، ہم تو وہیں بیٹھے جائیں گے، ہم کو تو بہت اچھا لگ رہا ہے، ہم کو بہت۔ فرشتے کہتے تمہارا مقام یہاں نہیں ہے، آگے چلو۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور شراب کی نہر۔ تو سب چونکیں گے، کرے فرشتوں تم کہاں لائے؟ کہیں جنت سے واپس نکلوانا ہے بابا آدم کی طرح؟ بولے نہیں 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 نہیں، وہ دنیا کی حرام شراب نہیں ہے، یہ جنت کی پاک اور صاف ستھری شراب ہے، شرابن طہورا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مقامات کھولتا چلا جائے گا، مقامات کھولتا چلا جائے گا۔ میں آخری حدیث کا اینڈ آپ کو سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، پھر دوسری ملاقات کبھی ہوگی انشاءاللہ تو قرآن کے فضائل میں سناؤں گا، بولو انشاءاللہ۔ اب اللہ تعالیٰ
جنتیوں کو جنت میں داخل کر دے گا اور جنتی اپنے اپنے مقام پر بیٹھے گا، اپنے اپنے مقام پر. یہاں تو کوئی آتا ہے تو اوپر نیچے ہوتے دیکھنے کے لیے کہ بھائی کیسا لگتا ہے، وہ کیسے ہے، لیکن جنتی اپنے اپنے مقام پر بیٹھ کر اللہ کا دیدار ایسے کرے گا جیسے ہر دنیا میں ہر کنٹری والا، ہر گاؤں والا، ہر شہر والا 15ویں رات کے چاند کا کس طرح دیدار کرتا ہے، اسی طرح ہر جنتی اپنے مقام پر بیٹھ کر اللہ کا دیدار کرے گا. اللہ فرمائیں گے تمہیں سب سے بڑی نعمت تو جنت تو چھوٹی نعمت ہے، جنت کی حور چھوٹی نعمت ہے، جنت کے محلات چھوٹی نعمت ہے، تمہیں سب سے بڑی نعمت جنت میں کیا ہے تمہیں پتا ہے؟ ہم کہیں گے اللہ نہیں، کہ آج میں تمہیں اپنا دیدار کراؤں گا. جنت بھی پھیکی پڑ جائے گی جب اللہ کو دیکھیں گے. اللہ کہے گا آج تم میرے لیے بھوکے رہے تھے، میرے لیے پیاسے رہے تھے، میرے لیے حرام چیزوں کو چھوڑا، نہ سود کا کاروبار کیا، نہ سود کھایا، نہ کھانے دیا، نہ چغل خوری کی، نہ چغل خوری سنی، نہ حسد کیا، نہ حسد کرنے والے بنے، نہ نماز چھوڑی، نہ زکات دینا چھوڑا، ہر چیز میرے لیے کرنے والے بنے تھے. آج تمہارا حق ہے کہ تم تمہارے میزبان کو دیکھو. آج تم میرے مہمان ہو، آج تم تمہارے میزبان کو دیکھو، تمہارے اللہ کو دیکھو. ہم سب کہیں گے آج تو اللہ نظر آئے گا، آج تو اللہ نظر آئے گا. اللہ کہیں گا کہ چلو اب دیکھو میرا دیدار کراتا ہوں. فرشتوں کو کہے گا میرے سامنے سے پردے کو ہٹاؤ. ہر پردے کا کلر الگ، اس کی قسم الگ، اس کا کلر الگ، اس کی خوشبو الگ، اس کی ڈیزائن الگ. 70,000 پردے ہٹتے جائیں گے، ہٹتے جائیں گے، ہٹتے جائیں گے. ہمارا بولو چہرہ یوں آنکھوں سے دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہوگا کب میرے اللہ کو نظر آئے، کب میرا اللہ مجھے نظر آئے. 70,000 پردے ہٹنے کے بعد جب اللہ نظر آئے گا، سب سے پہلے اللہ اپنے بندوں کو کہے گا سلام قولا من رب رحیم. تمہارا اللہ تمہیں سلام کرتا ہے. پھر ہم سب ایک اپیل کریں گے، ہم سب ایک درخواست کریں گے. کیا درخواست؟ ہم اللہ کو کہیں گے اللہ ایک چیز کرنے دے، ہمیں ایک چیز کی اجازت دے دے. اللہ پوچھے گا کیا ہے؟ کہ اللہ تجھے بغیر دیکھے سجدے کیے، تجھے بغیر دیکھے رمضان کے روزے رکھے، تجھے بغیر دیکھے ہم نے صدقہ خیرات کیا، تجھے بغیر دیکھے زکاتیں نکالی، تجھے اور تیرے نبی کو بغیر دیکھے جو بتایا وہ کیا. آج دل چاہتا ہے ہم تجھے سجدہ کریں. کیا کرے بولو زور سے؟ ہم تجھے سجدہ کریں. اللہ فرماتا ہے تم میرے مہمان ہو اور مہمان سے کبھی خدمت نہیں لی جاتی ہے. وہ عبادت، وہ سجدے جو تھا دنیا میں تھا، آج تم نے مجھے راضی کر لیا. سب سے بڑی دولت میں نے اپنا دیدار بھی تمہیں کرا دیا. اب تم میری جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بولو آمین. وقت کم ہے، 1-1.5 گھنٹہ ہو نا تو تفصیل سے بات ہو. چلو خیر، اللہ نے جو موقع دیا، جو گھڑی دی، اس کو غنیمت سمجھا. 5 منٹ اور بولو. چلو قرآن سنا دیتا ہوں، بولو انشاءاللہ. رمضان سے تو سنا دی، جنت بھی سنا دی، تو رمضان کی تیاریوں کے لیے ہم کریں گے. بولو انشاءاللہ کریں گے نا. تو ہم رمضان کا جوڑ کون ہے؟ رمضان کا ملاب کون ہے؟ جتنے بھی آسمانی کتابیں آئی رمضان میں آئی. یہ قرآن بھی رمضان میں اللہ تعالیٰ نے اتارا، لیلۃ القدر میں اتارا، تاک راتوں میں اتارا. وہ قرآن کیا ہے؟ اس قرآن سے پیار کرو گے اللہ دنیا بھی چمکائے گا، آخرت بھی چمکائے گا، قبر بھی نور کر دے گا اور قبروں میں روشنی بھر دے گا. وہ قرآن کیا ہے؟ اسے محبت کر کے تو دیکھو کہ وہ قرآن ہے کیا. علماء نے کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا قرآن کتنی بڑی دولت ہے. میں ورنہ غار ثور کا واقعہ میں سناتا کہ غار ثور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور
ابو بکر صدیق کے گود میں سر مبارک محمد الرسول اللہ کا ہے. جو ہم نے تصورات میں پوچھا ابو بکر کیا دیکھ رہے ہو, کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا میں محمد الرسول اللہ کو نہیں دیکھ رہا ہوں, میں تو یاسین کا مخرا پڑھ رہا ہوں, تاسین کے دانت پڑھ رہا ہوں, وَدَلَّهُ لِلْجَبِينِ کی پیشانی پڑھ رہا ہوں, اور میں وضحیٰ کا چہرہ پڑھ رہا ہوں, واللیل کی زلفیں پڑھ رہا ہوں, علم نشرہ کا سینہ پڑھ رہا ہوں. ایک قرآن تو یہ ہے جو ابو بکر پڑھ رہا ہے, ایک قرآن یہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. یہ بھی قرآن ہے, یہ بھی قرآن ہے. یہ قرآن یہ ہے, وہ قرآن وہ ہے جس پر قرآن نازل کیا گیا. ایک قرآن غار ہیرا میں اترا, اور ایک قرآن آمینہ کے لال کے گود میں اللہ نے ڈالا, آمینہ کے لال کے گود میں ڈالا. وہ قرآن وہ ہے, وہ قرآن وہ ہے کہ یہ قرآن کو دیکھو تو بھی ثواب, نبی کو دیکھو تو بھی, یہ قرآن کو دیکھو یہ بھی ثواب, یہ قرآن کو دیکھو یہ بھی ثواب, یہ قرآن کو چومو تو بھی ثواب, اس قرآن کو چومو تو بھی ثواب, اس قرآن کو پیار سے آنکھوں سے لگاؤ تو بھی ثواب, اس قرآن کو تم پیشانی پر بوسا دو تو بھی ثواب. یہ قرآن پاروں میں آیا ہے. سنو, یہ قرآن پاروں میں آیا ہے, یہ قرآن یاروں میں آیا ہے. یہ قرآن پاروں میں آیا ہے, یہ قرآن یاروں میں آیا ہے. اگر اس قرآن سے لگوں گے تو اللہ دنیا بھی آباد کر دے گا, قبر کی منزل بھی آسان کر دے گا, اور جو لامحدود زندگی ہے یہی قرآن کل قیامت کے دن کہے گا یا اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا, تراویح میں سنتا تھا, میں گواہی دیتا ہوں تو بخشش فرما. اللہ کہے گا جا قرآن, میں تیری گواہی کو سن کر اس کو جنت میں داخل کر رہا ہوں. آمینہ کے لال کا کیا کہنا, صورت اعلیٰ, سیرت اعلیٰ, صورت میں جمال ہے, سیرت میں کمال ہے. دیکھنے والوں نے کہا بالکل یہی آمینہ کا لال ہے. کتاب ملی کتابوں سے اعلیٰ, سنو, کتاب ملی کتابوں سے اعلیٰ, شہر ملا شہروں سے اعلیٰ, یار ملے یاروں سے اعلیٰ, رب ملا سبحان ربی الاعلیٰ. عزیزوں میرے پیاروں, اسی قرآن سے پیار کرو جس کو ہم نے چھوڑ دیا. ہم نے بھی چھوڑا, اپنے اولاد کو پڑھانا بھی چھوڑا. اس قرآن سے لگوں گے اللہ ایسا چمکائے گا, دیکھنے والے کہیں گے جس کو قرآن سے محبت ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی عروج دیتا ہے, بلندیاں دیتا ہے, عزتیں دیتا ہے, مقام دیتا ہے. اور مرنے کے بعد بھی کیسا مقام. ایک بندے کا انتقال ہوا, قبر میں دفن کر چلے گئے. گھر والے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, آخری حق ادا کر بولو بھائی اپنے اپنے گھر مٹی جھاڑ کر آ گئے. ایک اللہ والے کو قبرستان سے گزرنا ہوا, کشف قبور ہوا. جب کشف قبور ہوا تو دیکھا کہ ایک بندہ بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے. کہاں بیٹھ کر؟ قبر میں بیٹھ کر. قرآن میں نہیں ہے کہ مرنے کے بعد بھی عبادت کرنا ہے, حدیث میں نہیں ہے کہ مرنے کے بعد بھی عبادت کرنا ہے. کسی اللہ والوں کی تقریر میں نہیں سنا کہ بھائی مرنے کے بعد بھی عبادت کرنا ہے, لیکن یہاں بیٹھے بیٹھے تم قرآن پڑھ رہے ہو, کیا بات ہے؟ تو وہ میت نے کہا اے بزرگ, او اللہ والے, گھر سے میرے گھر والے مجھے دفن کر چلے گئے, تب میرے اللہ نے مجھے پوچھا, وہ میرے بندے بتا تجھے دنیا میں سب سے پسندیدہ چیز کیا تھی؟ آج تجھے جو اللہ دنیا میں دینے والا ہے وہی اللہ تجھے قبر میں بھی دینے والا ہے. میں نے اللہ سے کہا یا اللہ, دنیا میں سب سے پسندیدہ چیز جو تھی تیرے قرآن پاک کی تلاوت تھی. کہا اللہ تو اس قبر میں بھی مجھے قبر میں بھی قرآن کی تلاوت کی توفیق دے دے, تیرا بڑا احسان ہوگا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, تجھے قیامت تک سونا ہے. بڑا لمبا چوڑا وقفہ ہے, بڑا لمبا چوڑا وقت ہے, سال گزر جائیں گے, تو بیٹھے بیٹھے قرآن پر قیامت تک. وہ کہہ رہا ہے جب سے میرے گھر والے مجھے دفن کر گئے تب سے لے کر ابھی تک
اسی قبر میں بیٹھ کر 70,000 قرآن ختم کیے ہیں. کتنے بولو؟ ہے تو زندگی میں ایک بھی نہیں کیا ہم لوگوں نے. تو 50 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، لیکن بولو بھائی ایک مرتبہ بھی قرآن کو نہیں دیکھا. یہ میت کہہ رہا میں نے اس قبر میں بیٹھ کر میرا ایک ہی کام ہے قرآن پاک کی تلاوت 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 تلاوت. میں نے اس میں 70,000 قبر میں قرآن ختم کیے ہیں. وہ اللہ والے چونکے سہمے، کہا اس کا تو بڑا ثواب ہے. بولے ہاں ہاں، لیکن آپ زمین سے ایک سبحان اللہ کا ثواب مجھے دے دو، 70,000 قرآن تمہیں دے دیتا ہوں. ایک سبحان اللہ کا ثواب آپ مجھے دے دو، 70,000 قرآن میں آپ کو دے دیتا ہوں. کہا یہ کیسے؟ میں 1 روپیہ دوں تم 70,000 روپے دو، یہ تو بہت اچھا دھندا ہے بھائی، بہت اچھا بزنس ہے. کیا کیوں؟ کہا آپ زمین پہ سے ایک سبحان اللہ کا ثواب بھیجو گے، وہ 70,000 قرآن سے بھی زیادہ ہے. اس لیے یہ تو اللہ نے میرے شوق پر، میری محبت پر، جس سے دنیا میں میں محبت کرتا تھا، وہ میرے شوق پر اللہ نے قرآن کی تلاوت کی توفیق دے دی. لیکن قبر میں اس کی کوئی نیکی نہیں ہے. تو قرآن کو بھی پڑھیں گے، بولو انشاءاللہ. رمضان کو بھی صحیح معنوں میں گزاروں گے، بولو انشاءاللہ. اور قرآن کو اپنے سینے کے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کو پکڑتے تھے اور یوں پیار کرتے تھے، یہ میرا رب کا کلام ہے. اس کو سینے کے ساتھ لگاتے تھے، اپنے ہونٹوں سے چومتے تھے، اپنے آنکھوں سے لگاتے تھے، اپنی پیشانی کے ساتھ لگاتے تھے. کہا یہ میرے اللہ کا فرمان ہے، یہ میرا اللہ کا کلام ہے، میں کیوں نہ اس سے محبت کروں کہ ایک وقت آئے کہ قرآن بھی مجھ سے محبت کرنے والا بن جاوے. اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرماوے اور قرآن کی تلاوت کی توفیق نصیب فرماوے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوى واہل المغفرہ. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. اللهم إني أعوذ بك من خزي الدنيا والآخرة. أنت ولي في الدنيا والآخرة. أنت ولي في الدنيا والآخرة. أنت ولي في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اے اللہ آپ بڑے رحیم ہیں، آپ بڑے کریم ہیں، آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں، آپ بڑے رحمان ہیں. آپ نے قرآن کے شروع میں ہی اپنے 2 نام کو بیان کر دیا، الرحمن الرحیم. اے اللہ اتنا سارا مجمع جمعہ کی نماز کے بعد تیری چوکھٹ پر بیٹھ کر ہاتھ پھیلا رہا ہے. اتنے سارے بھکاری آپ کے دروازے پر بیٹھے ہیں اور تجھ سے معافی کی طلب کرتے ہیں. اے اللہ تو ہمیں معاف کروا دے، اللہ تو ہمیں معاف کر دیجیے.
اللہ تو ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، ہم نے تو تیری رحمت کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ آگے رمضان المبارک کا مہینہ بھی آ رہا ہے، اے اللہ اس رمضان المبارک سے پہلے پہلے ہمیں پاک اور صاف فرما دیجئے۔ اللہ ہمارا ظاہر بھی صاف فرما دے، ہمارا باطن بھی صاف فرما، حسد، بغض، عداوت، دشمنی، مارا ماری، گالی گلوچ، تمام بری چیزوں سے ہمارے دلوں کو بھی صاف اور ستھرا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے معاملات کو بھی صاف فرما دیجئے، ہمارا رہن سہن بھی صاف فرما دیجئے، ہمارے تعلقات کو بھی صاف فرما دیجئے، آپسوں میں محبتیں عطا فرما دے، آپسوں میں اتفاق عطا فرما دے، ایک دوسرے کا درد نصیب فرما دے، ایک دوسرے کو جڑ کر محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اتنا سارا مجمع تیرا اور تیرا نبی کا کلام سنتا رہا، اللہ تیرے سامنے جھکے تیری نماز ادا کی اور تیرے ہی سامنے اب ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ اے اللہ ہماری جھولی کو خالی نہ جانے دینا، ہماری جھولیوں کو بھر دیجئے، اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دیجئے۔ اے اللہ ہم نالائق ہیں، ہم گنہگار ہیں، اے اللہ ہم تیری نعمتیں کھاتے رہے اور تجھے ہی ناراض کرتے رہے، ہم اقرار مجرم ہیں، لیکن آج سچی توبہ کے لیے آئے ہیں مولا، آج سچی توبہ کے لیے آئے ہیں مولا، آج تو معاف کر دینا میرے مالک، آج تو معاف کر دینا میرے مالک۔ تو ایک ذات ایسی ہے جو معاف بھی کر دیتی اور کسی کو بتاتی بھی نہیں ہے، کبھی احسان بھی نہیں جتلاتا ہے۔ اے اللہ آج تو ہماری زندگی کی توبہ کرنے کے لیے آئے ہیں، آج تو معاف کر دے اللہ، آج تو معاف کر دے اللہ۔ امت بڑے پریشان ہے مولا، امت بڑی پریشان ہے مولا، ہمارے مسلمانوں کے گھروں کو گرایا جاتا ہے، مساجدوں کو گرایا جاتا ہے، مدارسوں پر حملے کیے جاتے ہیں، اللہ ہمارے علماء پر حملے کیے جاتے ہیں، ہمارے اسلام کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ اے اللہ ہمیں تنہا نہ چھوڑ دینا، ہمیں تنہا نہ چھوڑ دینا، ہمیں تنہا نہ چھوڑ دینا اللہ۔ اگر تو نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا ہم جس تو نابود ہو جائیں گے۔ اے اللہ اتنا سارا مجمع تیری چوکٹ پر آ کے بھیک مانگ رہا ہے تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے یوسف کو کنویں میں بچانے والے اللہ، اے اسماعیل کو چھری کے نیچے بچانے والے اللہ، اے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بچانے والے اللہ، آج تو آئے ہیں نا میرے مالک۔ رمضان المبارک کے بعد اللہ ایسی زندگیاں بھی نصیب فرما، ہم رمضان المبارک کے ماتحت گزارے۔ یہ شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا، ہمیں رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ایک دوسرے کو معاف کرنے والا بنا دے، ایک دوسرے کو گلے لگانے والا بنا دے، اللہ ایک دوسرے کو عزت دینے والا بنا دے، ایک دوسرے کو سلام پہ پہل کرنے والا بنا دے، آپسوں میں محبتیں عطا فرما دے۔ یا اللہ اے اللہ ہمیں اس مبارک مجلس میں ہم ہمارے ماں باپ کو نہیں بھول سکتے ہیں، اللہ تو ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ یہاں کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں، کسی کا باپ آپ کے پاس آ گیا، کسی کی ماں آپ کے پاس آ گئی، کون ایسا ہے جس کو اپنے ماں باپ یاد نہیں آتے؟ اللہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، یا اللہ افطاری کے وقت سب خوش ہوں گے، سب نے اپنی اپنی جھولی پھیلا کر تیرے سامنے مانگ رہے ہوں گے، لیکن یا اللہ دسترخوان کے کونے کونے میں تلاش کرتے ہیں تو ماں باپ کا چہرہ تلاش کرتے ہیں۔ یا اللہ وہ ماں باپ کی مغفرت فرما دے، اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہے ان کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ان کے ماں باپ کے عمروں میں برکت عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، گناہوں سے بچاتے ہوئے، اللہ جب بھی جانے کا وقت آئے ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ یہاں کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جن کے ماں باپ آپ کے پاس آ گئے ہوں گے، کون ایسا ہے جس کو اپنے ماں باپ کا چہرہ یاد نہیں آ گیا ہوگا؟ اللہ اس ناجس کی ماں بھی آپ کے پاس آ گئی ہے، بڑی چھوٹی عمر میں ماں چھوڑ کر چلی گئی، اللہ ماں کا احساس ہمیں پتہ ہے کہ ماں نہیں ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ اللہ
کبھی ہم پریشان ہوتے ہیں، کبھی ٹینشن میں ہوتے ہیں، کبھی فکر میں ہوتے ہیں، رات کی تنہائی میں بستر پر بیوی بھی سوئی ہوتی ہے، لیکن یا اللہ لحاف کے اندر، کمبل کے اندر اپنا منہ چھپا کر ہم ماں باپ کو یاد کرتے ہیں، اور ماں کو یاد کر کر کہتے ہیں کہ ماں تو ہمیں بہت جلدی چھوڑ کر چلی گئی، آج تیرا بیٹا پریشان ہے، آج تیرا بیٹا پریشان ہے، آج تو ہوتی تیرے گود میں میرا سر ہوتا، تو میرے سر پر ہاتھ پھیراتی اور تیری جولی پھیل جاتی اور میرا کام آسان ہو جاتا۔ وہ دعا کرنے والی چلی گئی۔ اے اللہ وہ ماں باپ کی مغفرت فرما جنہوں نے ہمیں 9 مہینے تک پیٹ میں پالا اور انگلی پکڑ پکڑ کر ہمیں مدرسے اسکول بھیجا، قرآن اور حدیث کی تعلیم دی۔ اللہ وہ ماں باپ کی مغفرت فرما دے، ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اللہ جن کے ماں باپ آپ کے پاس آ گئے ہیں ان کی بال بال مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے۔ اللہ ان کے ماں باپ کو قبروں میں سنا دے کہ تیرا بیٹا تیری مغفرت کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اللہ آج کی اولاد تو ماں باپ کو بھول چکی ہے، ماں باپ کو مار رہی ہے، ماں باپ کے قبر پہ بھی نہیں جاتی، ماں باپ تو قبر میں بھی انتظار کرتے رہتے ہیں کب میرا بیٹا آئے گا میں اس کا چہرہ دیکھوں۔ اے اللہ تو نے بہت بڑی دولت سے نوازا، ماں باپ ایسی دولت ہے جو ایک مرتبہ چلی جاتی ہے واپس نہیں آتی ہے۔ اللہ وہ ماں باپ کی مغفرت فرما دے، وہ ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ عید کا موقع آئے گا، ہم سب نے نئے نئے کپڑے پہنے ہوں گے، بیوی بھی خوش ہوگی، بچے بھی خوش ہوں گے، لیکن گھر کے عیدگاہ کی طرف سے جب گھر آتے ہیں تو گھر کے کونے کونے میں تلاش کرتے ہیں تو ماں باپ کا چہرہ تلاش کرتے ہیں۔ یا اللہ وہ ماں باپ کو قبروں میں سنا دے کہ تیرا بیٹا تیری مغفرت کے لیے دعا کر رہا ہے، انہوں نے ہمارے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، بڑی محنتوں سے پڑھایا، دین اور دنیا دونوں کی تعلیم دی۔ اللہ وہ ماں باپ نے تیرا اور تیرے نبی کا تعارف کرایا، وہ ماں باپ نے ایمان والی گود دے دی۔ اے اللہ وہ ماں باپ کا احسان ہمیں کبھی نہیں بھول سکتے۔ اے اللہ وہ ماں باپ کی مغفرت فرما دے، جن کے ماں باپ ہیں ان کو قدر کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ جن کے ماں باپ ہیں ان کو خدمت کی توفیق عطا فرما دے، ان کے خیالات کو رکھنے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ آگے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں عافیت کے ساتھ اللہ رمضان تک پہنچا دے۔ اللہ رمضان کی برکات سے ہمیں مالا مال فرما، اللہ رمضان کی برکات سے ہمیں محروم نہ فرما، اللہ ہمیں محروم نہ فرما۔ قرآن کی تلاوت ہمیں عطا فرما، قرآن کے درس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، علماء کی مجلسوں میں بیٹھ کر اللہ کے نبی کا کلام سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، قرآن سے پیار عطا فرما، قرآن کی تلاوت عطا فرما، قرآن کا حلاوت عطا فرما۔ اللہ قرآن سمجھ کر اللہ عمل کی توفیق دیتے ہوئے امت کو سمجھانے کی بھی صلاحیت عطا فرما، اللہ امت کو سمجھانے کی بھی صلاحیت عطا فرما۔ اے اللہ یہ مجمع بڑی دیر تک بیٹھا رہا، اللہ تمام کو تیرے دین کے لیے قبول فرما لے، تیرے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ تو جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے اسے تو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ ہم پر اور ہماری اولادوں پر خیر کے فیصلے فرما دے، ہماری نسلوں میں بھی دین پیدا فرما دیجئے۔ اللہ آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ حسد، بغض، عداوت، دشمنی، مارا ماری، گالی گلوچ، تمام بری چیزوں سے، غیبت سے، جھوٹ سے، اللہ تمام برے چیزوں سے ہماری اصلاح فرما دیجئے۔
ہمیں معاف فرما دیجئے. آج ہم سچی اور پکی توبہ کرتے ہیں. آج کے بعد کسی کی غیبت نہیں کریں گے, آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے, آج کے بعد حسد نہیں کریں گے, آج کے بعد کینہ دل میں نہیں پالیں گے, آج کے بعد نافرمانی ماں باپ کی اور تیری نافرمانی نہیں کریں گے. ہم بچوں پر اور چھوٹوں پر ظلم نہیں کریں گے, بڑوں کا اکرام کریں گے. آج ہم نے واللہ ارادہ کیا ہے, اب ارادے پر پکا اتار بھی دیجیے ہمیں اللہ, پکا اتار بھی دیجیے ہمیں. اے اللہ رمضان کی برکات سے ہمیں مالا مال فرما دے. اللہ ہمیں بھی رمضان تک عافیت کے ساتھ پہنچا دے, رمضان کو بھی سلامتی کے ساتھ ہم تک پہنچا دے, اور رمضان کے لیے ہمیں قبول اور مقبول فرما لیجئے. رات کی تراویح کی وہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے, صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ یہ مجمع بڑی دیر تک بیٹھا رہا, جس کے دل میں کیا بات ہے آپ بخوبی جانتے ہیں. تمام کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے, تمام کی پریشانیوں کو دور فرما دے, تمام کی روزیوں میں برکت عطا فرما دے. جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما دے. جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا یا لکھا یا جو بیچارے امید رکھتے کہہ نہیں سکتے, تمام کی دلی جائز تمناؤں کو تو پورا فرما دے. ہماری دعاؤں کو تیرے پاک نامہ کی طفیل اور تیرے لاڈلے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے تحفے میں قبول فرما. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انک